अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मंसूर अली खान के एक प्रोग्राम में अजहर सिद्दीक और उज़्मा बुखारी जो कि मुस्लिम लीग की बड़ी रहनुमा है, उनके दरमियान बहस व तकरार हुई और उज़्मा बुखारी ने कुछ इल्ज़ामात अजहर सिद्दीक पर भी लगाए और पीटीआई पर भी लगाए, जिनका जवाब अजहर सिद्दीक ने दिया, जिसके जवाब में उज़्मा बुखारी शो छोड़कर चली गई। चलिए आपको पहले वो गुफ्तगू सुनाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर तबसरा भी करेंगे। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से भी ताल्लुक रखते हैं, इमरान खान साहब को कानूनी आप राय भी देते हैं। इस सूरत हाल के अंदर ये सारी गुफ्तगू भी आपने आमिर मीर साहब की सुन ली है, इसको रिजॉल्व किस तरह किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। देखें जी, आमिर मीर साहब तो हमेशा एक सियासी जमात की नुमाइंदगी करते रहे और अभी भी जो गुफ्तगू की है उसमें मुझे कहीं ना कहीं स्टेट्समैनशिप तो नजर नहीं आई, एक सियासी जमात की झलक नजर आई। वो शायद भूल गए हैं कि मार्च का, मैं अभी आपके सामने अबर गुल का ऑर्डर भी पढ़ देता हूँ। मार्च के जब सर्च वारंट करने थे ना, तो कोर्ट के ऑर्डर थे, मैं वो पढ़ देता हूँ। Investigation officer is directed to accompany a lady police officer not below the rank of inspector at the time of search of requisite house in accordance with law। ठीक, 2 लोगों का कहा था और को BCO लोग गए थे, गेट तोड़ के गए थे और सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया। ठीक, अब भी जो आया है ये जो 18 मई का है, ये 18 मई का है और 18 मई में भी यही अल्फाज हैं अबर गुल साहबा के, 2 लोगों का कहा है। कानून बड़ा क्लियर है। अब इसमें अब देखे ना, जो पहली दफा तो उन्हें बड़ा गिला था इस बात के ऊपर कि जनाब पता नहीं लोग रोक रहे हैं, अब तो सड़क खाली पड़ी है। सर नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी खान साहब कह रहे हैं कि 4 बंदे आए बस, इससे ज्यादा नहीं। देखे ना, तो बेहतर है इसको डेडलॉक को खत्म करें। डेडलॉक की क्या बात है? ये कौन होते फैसला करने वाले? हमने 10 लेके जाने हैं, 20 लेके जाने हैं। कोर्ट ने जब 2 कहा है, कोर्ट ने सिर्फ 2 कहा है। ठीक है, ये मैं वो बता रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस हवाले से इस बात को। देखिए सवाल बड़ा सीधा सा है। एक सियासी जमात है, सियासी जमात को दहशतगर्द डिक्लेयर करने के लिए जा रहे हैं आप, तो राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मौजूद है वहां पर। लोग अब तो वहां पर लोग भी कोई नहीं है। अब ये समझ से बाहर है, ये सड़कें क्यों बंद की हुई हैं? अच्छा, सड़कें आपने सारी बंद रखी हुई हैं, वहां लोग तो गुजर नहीं सकते और हम इसको चैलेंज करने जा रहे हैं इस बात को भी कि सड़कें खोली जाए, लोगों के लिए आना जाना रहे। अब तो लोग वहां कोई नहीं है। तो अब देखें, अब आप मीडिया पे आप देख लें, आज अभी आप खोल के देख लें, 6 दहशतगर्द जिनकी बातें कर रहे हैं वो पता चल रहा है, उन लोगों के इंटरव्यू चल रहे हैं कि वो पहले पकड़े हुए थे, दोबारा वहां ले गए। मैं इन कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहता, आई डोंट वांट। जो जिन्होंने जो जुल्म किया है, जो बर्बरियत की है, उनको उसका जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज बैठकर निगरान हुकूमत, और ये देखें ये निगरान हुकूमत किस कैपेसिटी में, अभी इन्होंने कल इलेक्शन कमीशन को बुलाया हुआ था, वो क्या कह रहा था यहाँ इलेक्शन कमीशन, उसके क्या कंसर्न है इस बात से? अभी तो बैठ के भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना है, कोर्ट में ट्रायल चल रही है, ट्रायल होने के बाद कुछ सजाएं होनी है और उसके बाद की बातें। अज़मा बुखारी साहब, ये गुफ्तगू सारी आपने सुनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि जी कोशिश की जा रही है हमारी जमात को दहशतगर्द जमात करार देने की। ये जमहूरी रिवायात के एन बरक्स नहीं होगा, जिसके लिए आप लोग हमेशा वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाते रहे? बहुत शुक्रिया मंसूर। अगर सियासी जमात सियासत कर रही हो तो यकीनन उसके साथ ये नहीं हो सकता। बट अगर सियासी जमात जो है वो दहशतगर्दों के अंदर जो है तब्दील हो जाए और वो लिबादा जो है उसने सियासी जमात का पहना हो लेकिन हो दहशतगर्द, पाकिस्तान की तारीख में ये सब कुछ देखा आपने, जो 9 मई को देखा। क्या इस मुल्क में पहले वजीर आजम जो है वो फांसी तक नहीं चढ़ गए? क्या इस मुल्क में पहले वजीर आजमों को जो है वो जिला वतन नहीं किया गया, उनको हाई जैकर नहीं कहा गया, उनकी सारे खानदानों को निशान इबरत नहीं बनाया गया? लेकिन कभी आपने किसी सियासी जमात की तरफ से ये सब नहीं देखा। पहली तो बात यह है कि आमिर मीर साहब पे तनकीद करने से पहले वो तो चले एक निगरान सियासी हुकूमत है, एक निगरान हुकूमत है, उसके नुमाइंदे हैं, तो वो ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ जो है वो काम उनका कुछ और है लेकिन हैं वो सियासी जमात के नुमाइंदे, तो उसमें भी जाहिर है फर्क होना चाहिए। फिर जहां तक वारंट्स की बात हो रही है, तो मार्च से मई तक बहुत कुछ पुलों के नीचे से पानी गुजर गया है। जिस मार्च के वारंट का जो है वो अब मुबाविला किया जा रहा है, उस वक्त तक 9 मई नहीं हुआ था। उस वक्त तक जो है वो आपने, हालांकि उस वक्त भी अदालत ने इनको अनड्यू फेवर दिया, क्योंकि उस वक्त भी पेट्रोल बम जो है वो चलाने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था, फिर वो चले, पूरी दुनिया ने देखे। वो रेंजर्स की गाड़ियां जो है वो जलाई गई, पुलिस वालों को मारा गया, वहां पर ये सब कुछ किया गया। तो ये सब जो है ये भी, लेकिन इनको एक अनड्यू फेवर मिलता चला जा रहा है। जिन मुकदमात में इनकी FIR है उसमें भी इनको बेलें मिलती हैं, जो नहीं हुई उन पे, और जो कहीं आलम अरवा में जो है वो सोची गई होंगी उन पे भी इनको जो है वो जमानतें मिल जाती हैं। जहां ये मामलात हों
میری اب یہاں پہ صرف گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہر ایک کو تلاشی دینے کا جو ہے ان کو بڑا تلاشیاں لینے کا شوق ہوتا تھا. عمران خان صاحب خود تلاشی کیوں نہیں دینا چاہتے؟ عمران خان صاحب حسان نیازی، میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. حسان نیازی عمران خان کا بھانجا ہے. جب گورنر ہاؤس کو دروازے کو آگ لگی تھی اس وقت بھی وہ روح روا تھا، وہی لے کے گیا تھا سب کو لبرٹی سے. اس کے بعد ضلع شاہ والا کیس ہوا تب بھی یہ کینٹ کی طرف لوگوں کو لے کے گیا، وہاں سے جو ہے وہ کینٹ والوں نے ان کو واپس بھیج دیا. اس وقت اگر ان کا علاج کر دیا جاتا تو شاید ان کے حوصلے اتنے نہ بڑھتے. حسان نیازی جس دن عمران خان رہا ہو کے گھر آئے ہیں، حسان نیازی عمران خان کے گراج میں کھڑا ہوا مل رہا ہے. اس کی فوٹیج ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر شیئر کی گئی ہے. حسان نیازی جو ہے وہ آدمی ہے جس نے وہاں سے وردی چرائی، اور وردی چرانے کے بعد ایک لکڑی کے اوپر لہرا کر اس نے وہاں پر کھڑے ہو کے جو تقریر کی، اس وردی کی جو توہین کی. آج یہ جو لوگ ہمیں بھاشن سنا رہے ہیں نا کہ بڑا جس نے کچھ کیا ہے اس کو ہونا، یہ بڑے لوگ ہیں جن کے 2 چہرے ہیں. یہ ایک طرف آرمی کے خلاف نعرے لگواتے ہیں اپنی جو ہے اس میں کھڑے ہو کر، دوسری طرف جو ہے وہ آ کر قانون کا ہمیں بھاشن دیں گے. تو ایسا ہوگا نہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کا، لیکن اگر کوئی دہشت گردی کر رہا ہے تو اس پہ دہشت گردی لگے گی. اور اس کو چیلنج کر لینے دیں مجھے محترمہ صاحبہ کو. منصور یہ بات نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، بات ایک جنرل ہے. اور یہ رویہ معاف کیجئے گا، اظہر صدیق صاحب ایک سینئر وکیل رہے ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتی رہی ہوں، لیکن میں رہا نہیں ہوں، میں ہوں وکیل. سوشل میڈیا کے اوپر میں نے آپ کو کہا ہے نا آپ آ جائیں یہاں پر بیٹھ کر بات، میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. آپ آئے ایک سوال اٹھائیں، جواب دوں گا میں آپ کو. کوئی طریقہ نہیں ہے، میں ایک سوال کا جواب دوں گا آپ کو. آپ پریشان کیوں ہیں؟ صفائی رشوت والے جرم ہے، آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ فیس کریں نا، میں فیس کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. میں بھاگنے والے میں سے نہیں ہوں، اور نہ میں کبھی بھاگا ہوں. یاد رکھیے گا، یہ آپ کا خوش فہمی ہے آپ کی. اپنے ٹائم پہ بولیے. نہیں میں نے تو کہہ دیا، میں چیلنج دے رہا ہوں ان کو. آگے کہاں بیٹھنا ہے؟ آپ نے کہہ دیا، اب ان کا پوائنٹ آف ویو تو لینے دیجیے. جی عظمہ صاحبہ پلیز گو ہیڈ، بولیے آپ. بات ایک تو اظہر صدیق صاحب کی معذرت کے ساتھ، ان سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، یہ ان کو غلط فہمی ہے. آسما ان سے ڈرتی ہوگی یا ہم میں سے کوئی ان سے ڈر جائے، ان سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. یہ اتنے بڑے ڈریکولا نہیں ہے، ہم نے ان سے بڑے بڑے ڈریکولا دیکھے ہوئے ہیں. آپ کا جواب بات یہ ہے کہ ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. آپ نے آسما ٹھیک کو چپ کرائیے. میں بھی جا رہی ہوں، آپ ان کے ساتھ کر لیجیے، آپ ان کے ساتھ کر لیجیے. شریف نے تقریر کی تھی ہماری ہوٹل میں. آپ ذرا سن لیں، جواب لے لیں. میں پہلے مجھے اس کا جواب دے دیں، پھر اسے ایک جواب دے دیں. وہ بھی ناراض ہو رہی ہے. میں عظمہ صاحبہ سے میں جواب دے دوں نا. پہلے انہوں نے ایک الزام لگایا میرے اوپر تو میں اس کا جواب دے دوں. انہیں یاد نہیں ہے 2 فنکشن ہواری میں ہوئے، اس میں اعظم نذیر تاڑڑ ان کے وزیر قانون بیٹھی ہیں، شاہد خاقان عبیسی بیٹھے ہیں، نواز شریف نے تقریر کی ہے اور اس میں جو نعرے لگے ہیں پاکستانی فوج کے بارے میں، آپ کو اندازہ نہیں، ہم لوگوں نے بڑا اسٹرکٹ کنڈیم کیا اس بات کو، اور یہ ہم سب گواہ اس بات کے. اور یہ جس بات کی بات کر رہی ہیں ایون فیلڈ کے سامنے، میں لندن گیا، وہاں تقریر کی، تقریر نکلتے ہوئے کسی ایک شخص نے نعرہ لگا دیا. دونوں خواتین ناراض ہو کے چلی گئی. اپنے وقت پہ فیس کرنا نا. دیکھیے منصور صاحب، فیس کرنا چاہیے انسان کو. میں تیار ہوں فیس کرنے کے لیے، دوبارہ بلائیں آپ ان کو، میں فیس کرنے کے لیے تیار. لیکن دیکھیں لیکن جس طرح کے الزامات میں بتا دوں آپ کو. اب میں نے یہ بتا دیا کہ جس طرح کے نعرے لگے یہ ریکارڈ کے. اور دوسرا جو بات کہہ رہی نا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، نیب کے دفتر میں مریم صفدر کیا لے کے گئی تھی، پتھر، اور آپ کو پتا پرچہ بھی درج ہوا تھا. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. اور آج میرا پوائنٹ ہے اظہر صاحب، لیکن سب کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے نا. آپ کو بھی وقت ملا، ان کو بھی وقت دینا چاہیے. اس طرح تو اگر ایک دوسرے کی بات کاٹ دی جائے گی تو کوئی بھی نہیں سن سکے گا. لیکن دیکھیں میں میرا مقصد تو اس پروگرام میں یہی ہے نا کہ آپ کی کوالٹی ہے، ڈیبیٹ آ کے لے کے چلیں. دیکھیں میں جی بولیے آپ. دیکھیں میں آپ کے پروگرام کی ایک کوالٹی بتاؤں گا. جی بتائیے. بہت اعتراض رہے گی آپ کو، ہمارے بہت سے لوگوں کے اعتراض ہیں، لیکن آپ نے جب بھی کبھی بلایا میں آیا ہوں. وجہ کیا ہے کہ آپ فیئر اپرچونٹی دیتے ہیں، آپ سنتے ہیں، بات کرتے ہیں. آئیے وہ محترمہ، اعتراض ہو گئے میرے پہ اعتراض روکا مجھے. میں نے کوئی غلط بات کی تھی، ان کے پاس آپشن تھی، کوئی لیگل نوٹس دیتی، میرے خلاف ڈیفیمیشن کے کیسز کرتی. یعنی آج بیٹھ کے ٹی وی چینل پہ آ کر اس طرح مناسب نہیں ہے. اور میں ڈاکٹر انور سجاد کی بات صفائی رشوت والے جرم ہے، یعنی وہ خود اگر آئے، میں آپ کے پروگرام میں کہا ہے. اور اسی طرح محترمہ جو عظمہ بخاری ان کے والد صاحب سے بڑی بڑی دوستی ہے. اور یہ جو لفظ انہوں نے کہے میں ثابت کرنے، اور یہ بھی میں چیلنج کرتا ہوں، اور یہ فیس کرنا پڑے گا ان کو. انہیں چاہیے کہ عواری ہوٹل کے دونوں فنکشن نکال لیں کہ جس میں اعظم نذیر تاڑڑ بیٹھے ہیں، نواز شریف نے تقریر کی ہے، شاہد خاقان عباسی، اور کیا نعرے لگے وہاں پر، وہ ریکارڈ پہ ہے. میں تو ہمیشہ ہماری کتاب صاحب ہے اوپن ہے. جی تو دوستو، آپ نے یہ گفتگو سنی. اصل میں ہمارے رویے اس قابل نہیں ہیں کہ ہم مل کر بیٹھیں اور کوئی فیصلہ کریں، کوئی بات کریں.
ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. عدم برداشت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے اور سننے کے لیے تیار ہی نہیں. اور یہ سب سے برا رویہ ہے ہمارا. ایک بندہ دوسرے کی بات کو سنے، پھر اس کے پاس جواب ہے وہ اس کو دے، اور پھر اس کے بعد کسی فیصلے پر، کسی نتیجے پر پہنچا جائے. جب دونوں ہی بولتے رہیں گے تو کسی کی بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی اور اس کے بعد نتیجہ نکلے گا صفر. اب اس گفتگو کے نتیجے میں 2 خواتین پروگرام چھوڑ کر اٹھ کر چلی گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. محبت سے ایک دوسرے کی بات کو سنا جائے اور اس کا جواب دیا جائے اور مسئلے کے حل کو تلاش کیا جائے. اس طرح کے پروگرام جس طرح سے ابھی آپ نے یہ گفتگو سنی ہے، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا سوائے اس کے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوتی رہیں گی، نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. ایسا کوئی کام کیا جائے کہ جس سے آپ مجھے سنیں، میں آپ کو سنوں، اور اس کے بعد اگر ہم دونوں میں کوئی اختلاف ہے تو اس کو مل کر حل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا حل تلاش کیا جانا چاہیے. اب مسئلے تو اس وقت بہت ہیں پاکستان میں، بہت سارے مسائل موجود ہیں، لیکن کوئی بھی پارٹی ان کے حل کی طرف نہیں جا رہی. خود کو سچا ثابت کرنے اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صرف اتنا ہی پاکستان میں ہو رہا ہے. اگر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو حل نہ کیا جا سکے. اگر سارے بڑے مل کر بیٹھ جائیں تو مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.